مسجد اقصی کے کنارے خروب اگنے کا قصہ۔ ایک روز عادت کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد میں آئے تو ایک گوشے میں نئی بوٹی اگی ہوئی دیکھی جو بہت ہی سرسبز اور شاداب تھی۔ بوٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلام کیا اور اس کی خوشنمائی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طبیعت شگفتہ ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا نام خروب ہے اور جہاں میں اگتی ہوں وہ جگہ ویران ہو جاتی ہے، میں مکان کی بربادی کی علامت ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ ان کی وفات کا وقت قریب آ گیا ہے، کیونکہ ان کی زندگی میں اس مسجد کی بربادی نہیں ہو سکتی تھی۔ جس دل کا جسم نمازی ہو وہ دل مسجد ہے، اور بری صحبت اس کے لیے خروب کی بوٹی ہے۔ جب کسی برے دوست کی محبت دل میں اگے تو مسجد دل برباد ہو جائے گی اور تو تباہ ہو جائے گا۔ سالک کے دل کی خروب اس کے دل کا ٹیڑھا پن ہے جو اسے مرشد سے دور کر دیتی ہے۔ شیخ کے سامنے اپنے آپ کو نادان اور مجرم سمجھ تاکہ وہ تمہاری اصلاح کرنے میں دریغ نہ کرے۔ جب تو اپنے جہل اور خطا کا اقرار کرے گا تو شیخ تجھے تعلیم دے گا۔ یاد رکھو، جہالت کے اقرار کی ذلت جو واقعی ہے جہالت کے فخر سے بہت بہتر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً اعتراف کر لیا تھا۔ شیطان کی طرح عذر اور بہانے نہ بنائے۔ شیطان نے اپنی خطا کے سلسلے میں اللہ سے بحث شروع کر دی تھی۔ اس نے گناہ پر جبر کو بہانہ بنایا اور کہا، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اور اپنے اختیار سے قطع نظر کر لیا۔ انسان گناہ خوشی سے کرتا ہے تو اس خوشی کے ہوتے ہوئے جبر کا عذر کیسے درست ہوا؟ گناہوں کی طرف رقص کرتے ہوئے جانے کے ساتھ جبر اور اکراہ کہاں جمع ہو سکتا ہے؟ نصیحت کرنے والوں کے ساتھ تو زیادہ لڑائی کرتا ہے تو گناہ کے ہاتھوں مجبور کیسے ہو گیا؟ نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں تو با اختیار بنتا ہے اور بتقاضائے عقل نیک کام کرنے میں اپنی مجبوری ظاہر کرتا ہے۔ ہر نیک بخت خوب سمجھتا ہے گناہ کر کے چالاکی سے اس کا عذر پیش کرنا شیطانی کام ہے، اور عشق و محبت جس کا تقاضا اطاعت ہے آدم علیہ السلام کا کام ہے۔ اس طرح کی چالاکی سمندر کو تیر کر پار کرنا ہے جس کا انجام ہلاکت ہے۔ اللہ کے راستے میں چالاکی سے کامیابی ناممکن ہے۔ اس معاملے میں شیطان نے کبر و کینہ اختیار کیا، مارا گیا۔ چالاکی چھوڑ کر عشق کی حیرانی اختیار کرنی چاہیے، تب مشاہدہ حاصل ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر اپنی عقل قربان کر دے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر خدا کے بھروسہ پر چل پڑ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے نافرمان بیٹے نے طوفان کے وقت حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار ہونے سے انکار کر دیا، تو عشق کی کشتی سے انکار کنیانی کام ہے۔ اس نے کہا تھا کہ میں پہاڑ پر ٹھکانہ بنا لوں گا جو مجھے بچا لے گا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میں حضرت نوح علیہ السلام کا احسان نہ لوں گا۔ کنان سے پوچھو کہ خدا جس ذات کی حمد و ثنا کرتا ہے تو اس کا احسان لینے سے گریز کیوں کرتا ہے؟ جبکہ وہ اللہ کے محبوب ہیں تو ان کا احسان ہماری جانوں کو برداشت کرنا چاہیے۔ کاش اس بدبخت کو تیرنا نہ آتا تو وہ ضرور حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے نجات کا طالب بن جاتا۔ بچے کو چونکہ ہیلے اور تدبیریں نہیں آتی، وہ ہر مصیبت کے وقت ماں کی پناہ پکڑتا ہے۔ وہ کنان رسمی علوم سے محروم ہوتا تو عقلی تدبیریں چھوڑ کر کسی با خدا سے الہامی علوم سیکھ لیتا۔ وہابی علوم کے آگے کتابی علوم ہیچ ہیں۔ وہابی علوم اور رسمی علوم میں وہی فرق ہے جو تیمم اور وضو میں ہے۔ وضو پر اگر قدرت ہے تو تیمم بیکار ہے۔ شیخ اور ولی کے آگے اپنے آپ کو نادان بنا لے تو رسمی علوم کی حماقت سے نجات مل جائے گی۔ حدیث ہے، جنتی بولنے والے ہیں۔ ابلا سے مراد وہ شخص ہے جو عشق خداوندی میں غافل اور دنیا سے بے خبر ہے۔ نادان سے وہ نادان مراد نہیں جس میں مسخرہ پن ہو، نہ وہ مراد ہے جو اپنی نادانی سے دنیا جمع کرنے کا شوقین ہو۔ نادان سے وہ مراد ہے جو عشق خداوندی میں مقام حیرت میں ہو اور اس کے گلے میں اللہ کے عشق کا توق ہو، اس طرح عشق الہی میں مدہوش ہو، جس طرح مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں کیا تھا۔ انہوں نے محویت میں اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے اور ان کو صرف رخ یوسف کا ہوش تھا۔ عقلیں اللہ کا بہترین عطیہ ہیں تو اس کی راہ میں ہی صرف ہونی چاہیے۔ جو عقل مند ہیں وہ اپنی عقلوں کو اللہ کی ذات اور صفات کے سمجھنے میں صرف کرتے ہیں، لیکن بے وقوف لوگ دنیا کے کاموں میں عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر محویت کی بنا پر عقل نہ رہے
तो फिर इंसान का हर रोंगटा अकल बन जाता है। दुनियावी अमूर में अकल सोजी है और आखिरत के मामले में गौर करने से अकल बागो बहार बनती है। जब अकल की पैदावार के बागो जंगल की तरफ रुख करोगे तो उस जंगल से दीन के नुक्ते सुनोगे और तुम्हारी अकल तरोताजा रहेगी। इस राह इश्क में अपनी शान और शौकत को तर्क करके शेख के ताबिया बन जाओ। जो शेख की इत्तबा नहीं करेगा उसमें ऐब ही ऐब होंगे और वो पाक रूहों को जख्मी करेगा। ऐसे शख्स की जिंदगी से मौत बेहतर है ताकि रूह को ऐसे नापाक जिस्म से निजात मिल जाए। दीवाने से हथियार छीन लेना अदल और नेकी है। अगर दीवाने के हाथ में तलवार रहेगी तो वो बहुत नुकसान पहुंचाएगा। ना अहल के हाथ में इल्म माल और मर्तबा ऐसा ही तबाहकुन है जैसे डाकू के हाथ में तलवार। बदअसल इंसान हर चीज का गलत इस्तेमाल करेगा। जहाद को इसीलिए जायज करार दिया गया है कि दुनिया के दीवानों की ताकत को खत्म कर दिया जाए ताकि लोग तबाह और गुमराह ना हो सके। जान और तन को जुदा करना गोया उनके हाथ से तलवार छीन लेना है। जब तक बुरे आदमी के हाथ में जराए न थे उसके अयूब छुपे हुए थे। वसाइल का बुरे हाथ में आ जाना गोया सांप का सुराख में से निकल पड़ना है। जब नादान और जाहिल शाह बन जाए तो उसके करिंदे सांप और बिच्छू बनकर लोगों को काटते हैं। खुद ये शाह भी तबाह होता है और दूसरों को भी तबाह और रुस्वा करता है। नाअहल बादशाह बुखल करेगा और किसी को कुछ नहीं देगा, और अगर देगा तो ना अहलों और गैर मुस्तहिकों को देगा। जलीलों को बाइज्जत बनाएगा और इज्जत वालों को जलील करेगा। वो उसको इज्जत और रुतबा और मनसिब समझता है हालांकि वो उसके लिए कुआं है। समझो कि वो मर्तबा कुएं में गिर गया। उसको खुद सलीका ना था तो दूसरों को क्या सलीका सिखाएगा। जिस तरह जाहिल बादशाह के हाथों मुल्क तबाह होता है इसी तरह मरदूद शेख के हाथों दीन बर्बाद होता है। वो खुद राह तरीकत से नवाकिफ है तो उसके मुरीद तो बर्बाद ही होंगे। वो मुरीदों से कहता है कि आओ तुम्हें मुशाहिदा हक करा दूं, हालांकि उसने खुद भी मुशाहिदा तो दरकनार परछाइयां भी नहीं देखी।